الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ سلام کو ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کی روحانی وجدانی ایمانی محفل پاک بعنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے. دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس رات بڑی بلندیوں بڑی عظمتوں سے بڑی شانوں سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اور ایک شاعر لکھتا ہے کوئی فلک تیرا یار گیا کوئی فلک تیرا یار گیا کوئی جا سدراتے ہار گیا کوئی فلک تیرا رہ گئے یار گیا کوئی سدراتے جا ہار گیا ایک کالیا زلفا والا سی جرا لنگ عرشوں بھی پار گیا. ایک کالیا زلفا والا سی جڑا لنگ عرشوں بھی پار گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا اپنا دیدار عطا فرمایا. معراج کا انکار کچھ لوگ کرتے ہیں تو ان میں دو تین باتیں جو ہے وہ آپ کی نظر میں گزارنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک وہ گروہ ہے جو مستشرقین کا ہے یعنی جو بے ایمان والے بھی نہیں ہیں اور عام لفظوں میں ہم اسے کافر کہتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے یہ چند لوگوں کا گروہ ہے جو کہتا ہے یہ منامی ہے یعنی خواب کی حالت میں حضور کو معراج عطا ہوا. تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روح اور جسم کے ساتھ اپنی معراج عطا فرمائی. پہلا گروہ وہ ہے
جو بالکل ہی انکار کرتا ہے، تو اس سے سوال یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ محال عقلی ہے یا محال عادی؟ محال عقلی ہے یا محال عادی؟ محال عقلی ہوگا تو آپ اس سے دلیل طلب کریں گے، وہ آپ کو دلیل نہیں دے پائے گا۔ اگر آپ محال عادی آپ کو کہتا ہے تو محال عادی سے مراد وہ ہے جو عادتاً کبھی ممکن نہ ہوا، اسے محال عادی کہتے ہیں۔ عادتاً کوئی چیز ایسی وجود میں نہ آئے اسے ہم محال عادی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، آج سے کئی صدیاں قبل، کچھ صدیاں قبل اگر کہا جائے کہ ہوا کے اندر لوہا جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے، تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ منو ٹنو لوہا ہوا کے اندر پھڑپڑا رہا ہے۔ مگر اب اگر بات کی جائے تو ہم ہوائی جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ منو ٹنوں کے حساب سے لوہا ہوا کے اندر پرواز کرتا ہے۔ محال عقلی پر اس کے پاس دلیل کوئی نہیں، محال عادی پر آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ کچھ صدیاں پہلے اگر تم سے یہ کہا جاتا تو تم ماننے کو تیار نہ تھے، وہ محال عادی تھا، اب ہو گیا تو وقوع پذیر ہو گیا، بس یہ محال عادی ہے، پہلے ناممکن تھا، اب مصطفیٰ چلے گئے تو محال ہو گیا۔ یہ عادتاً محال ہے کہ انسان کہتا ہے کہ انسان کی عادت تسلیم نہیں کرتی، مگر جب مصطفیٰ کا وجود آسمانوں کو چھو کر اس کو کراس کرتا ہوا لامکان کی حدوں میں داخل ہو گیا تو پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ محال عادی تھا مگر وقوع پذیر ہو گیا تو ممکن ہو گیا، ممکن ہو گیا۔ اب اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزات عطا فرمائے اور ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا۔ ہر نبی کا معجزہ وقت کے لحاظ سے تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جس وقت لوہے کو گرم کر کے صنعت کا کام کیا جاتا تھا۔ لوگ گرم کرتے تو پھر اس کو دائیں بائیں کرتے، اس کو ہلاتے اور کوئی چیز بنا دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مطابق اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ وہ گرم کر کے لوہے کو پھر پگھلا کر نرم کر کے پھر اس سے چیزیں بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے ہی لوہے کو چھو لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوہے کو نرم فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یہ جادوگری کا دور تھا، جو بڑے بڑے جادوگر جو تھے وہ موجود تھے، مختلف چیزیں بنائی جاتی اور جادو کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت کے لحاظ سے ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ آپ کا عصا تھا۔ وہ عصا کیسا عصا تھا؟ رات کو وہ روشنی دیتا اور وہ بڑھ بھی جاتا، جب آپ پتے اتارنے لگتے درخت سے تو وہ لمبا ہو جاتا، اور پھر جب سونے کا وقت ہوتا تو آپ اس سے ٹیک بھی لگا لیتے۔ عصا ایک ہے، اور پھر ہاتھ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور پھر اسی عصے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، جو سانپ بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھینکا، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اژدہا بننے کے بعد اس نے اپنا منہ کھولا، وہ جتنی رسیاں جتنے بھی سانپ تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سارے نکل گیا۔ جادوگری کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے لحاظ سے سارے جادو کو توڑنے کے لیے ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور تھا۔ حکیم سقراط اور بھی بہت بڑے بڑے حکیم جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ ہر مرض کا علاج ڈھونڈ لیا۔
جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہر مرض کا علاج. صرف 3 امراض ایسے تھے کہ جن کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. کوڑ کے مرض کو شفا نہیں دے سکتے، اندھے کو آنکھوں کا نور نہیں دے سکتے تھے، اور مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے. اور یہ جو معجزات کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور کے اندر طب بہت بڑے تھے، اطباء حکماء بڑے بڑے موجود تھے، مگر ان کے پاس 3 امراض کا علاج نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں مرضوں کا علاج اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مرض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کا نور عطا فرما دیتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کا مرض یعنی مردہ کو زندہ کرنا، اس کا مرض کسی حکیم کے پاس نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، وہ کھڑا ہو کر اس سے کلام کرنا شروع کر دیتا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 معجزات ایسے عطا فرمائے جن کا علاج کسی طب کے پاس، کسی حکیم کے پاس نہیں تھا. اور اسی طرح اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امام الانبیاء، اور آپ کا دور قیامت تک رہنے والا. آپ کا دور قیامت تک رہنے والا تھا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھئے گا جب حضور تشریف لائے تو بڑے بڑے نثر نگاری کا دور، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ مکے کے اندر پائے جاتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک معجزہ عطا فرمایا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا. وہ معجزہ قرآن مجید تھا. اور پھر ان ادیبوں کے اندر، ان شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا. اور پھر قرآن نے چیلنج بھی کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تم بڑے بڑے ادیبوں کے اندر نام رکھنے والے ہو، بڑے بڑے شاعر ہو، قرآن کا چیلنج ہے اس قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا کے لاؤ. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے لحاظ سے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا، وہ قرآن مجید ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے جس انداز کے ساتھ اس کی تشریح کی ہے، فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کلام اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب زبانیں بند ہیں. اور ایک مسلمان نے سورہ کوثر لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دی، کہا اور کچھ نہ صحیح سورہ کوثر جیسا بھی کوئی کلام لا کے دکھاؤ. صرف اتنا سا ہو کہ سورہ کوثر جیسا ایک کلام لا کے دکھاؤ. مگر کفار مکہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے اور کسی میں ہمت نہ رہی تو کوئی ایسا کلام لا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کلام اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور پھر اسی طرح حضور کا دور قیامت تک رہنے والا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہر لمحہ اور ہر نئی آنے والی چیز ایک طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی فہرست سامنے رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر آگے نکلے نظر آتے ہیں. میں نے اور آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ تیر سے نکلا ہوا، کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں پلٹتا. یہ پنجابی کا ایک محاورہ بھی ہم بولتے ہیں کہ کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا. مگر آج کے دور کے اندر سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ اگر میزائل نکل بھی گیا تو آپ بٹن دباتے ہیں تو ہدف بدل سکتے ہیں.
حضور کا دور قیامت تک کا دور تھا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے، فرماتے ایک راوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ سامنے کھجوروں کا درخت ہے اور اس پر پھل لگا ہوا ہے، کھجور لگی ہوئی ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر وہ والے کھجوریں آ کر گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا، وہ گواہی دے دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، کھجوریں آئی بارگاہ رسالت میں، تنے سے جدا ہو کر درخت سے ٹوٹ کر بارگاہ رسالت میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مخاطب کر کے فرمایا میں کون ہوں، تو کھجوریں بول اٹھی یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب حضور چاہتے تو وہ کھجوریں تقسیم فرما دیتے، صحابہ فخر کرتے بعد میں کہ ہم نے معجزے والی کھجوریں کھائی ہیں، جو حضور نے معجزے سے توڑی تھی وہ ہم نے کھائی ہیں، صحابہ بھی فخر کرتے، مگر حضور آنے والے دور کو دیکھ رہے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس آئے گا، وقت آئے گا میزائل اپنا ہدف بدل سکتا ہے بٹن کے دبانے سے، تو پھر اس دور کو بھی تو سامنے رکھنا تھا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کام ہو گیا، اے ربی کلمہ پڑھ چکا، کھجوروں کو حکم دیا، فرمایا میرا کام ہو گیا، اب جا واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا، شاخ سے جا کے جڑ بھی جا۔ وہ کھجوریں واپس پلٹتی ہیں، وہیں جا کے لگ جاتی ہے، تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہر دور کے فخر کو توڑتا ہوا لگ رہا تھا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قیامت تک کا دور تھا، سائنس نے عروج پانا تھا، لوگوں نے مریخ کا سفر کرنا تھا، چاند پہ جانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو اس سائنس کے ہر فخر کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے، وہ معجزہ معراج ہے، وہ معجزہ معراج ہے، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ میں چاند پہ گیا، خاتم الانبیاء فرش پہ رہے، بتا دیا میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو فرش پہ رہ کر بھی عرش کی خبریں کہتے ہیں اور قبر کے بلاوے پر میں داخل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ سائنسدان قیامت تک الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہے، وہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی جہاں تک میرے اور آپ کے نبی کے قدم گئے ہیں، جہاں تک میرے اور آپ کے نبی کے قدم بھی گئے ہیں۔ اور اسی طرح بالغ العلا بے کمالہ کشفت تجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا، خیرت کہتے ہیں عقل کو، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، جہاں خود پڑے ہیں جہد کو لا لے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہا تھا، نشان کیا کو الہ کہا تھا، نہ کوئی منزل نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے ہے، کمال انکار کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخری میں پھیر رہے ہو، محیط کی چاند سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بے کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور اسی طرح اتنی جلدی اتنی سرعت سے گئے کیسے، سوال یہ ہوتا ہے اتنی جلدی گئے بھی آئے بھی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے اور آپ نے سنا ہوا ہے، امام راضی ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس کے تحت لکھتے ہیں کہ معراج سچی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن کے ساتھ اپنی روح کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دربار لگا ہوا ہے نبی کا، ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، قال عفریت من الجن، جن کھڑا ہوا، میں لاتا ہوں، یہ تخت کوئی چھوٹی سی ڈبیا نہیں تھی جو پاکٹ میں ڈال کے لیا،
60-80 ہاتھ لمبا اور چوڑا تھا یہ، ہیرے جواہرات لوہے کے ساتھ اور خوبصورت مزین شدہ ایک تخت تھا جو باہر مسجد برخاست ہونے تک لے آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کا قرآن نے ذکر کیا، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، اے پیغمبر میں لاتا ہوں۔ وہ شخص اسم اعظم کا وظیفہ کرتا تھا، وہ شخص اسم اعظم کا وظیفہ کرتا تھا، وہ شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا میں لاتا ہوں، کب؟ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، قرآن ہے، فرمایا کہ اے سلیمان پیغمبر آپ پلک بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے بڑا ہوگا، پلک بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے بڑا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق آتا ہے یہ آپ کا خالہ کا بھائی تھا، آصف بن برخیہ نام تھا اس کا، جس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں پیش کر دیا۔ امام ناظر اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بارگاہ میں بیٹھنے والا شخص کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقتدی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقتدی، اور ادھر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے آقا، جو ان کے مقتدا ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے مقتدی کا یہ عالم ہے، اور وہ نبی جن کے پیچھے مسجد اقصی میں حضرت سلیمان علیہ السلام مقتدی بن کر بیٹھے ہیں، اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑا، اور اتنی جلدی گئے بھی آئے کیسے کہ پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، نبی رحمت علیہ السلام واپس بھی تشریف لے آئے، اتنی جلدی۔ اور دیکھیے گا قرآن مجید نے اسے سیر کہا ہے، کیا کہا ہے اسے؟ سبحان الذی اسرا، سیر کا لفظ استعمال کیا، اسے سفر نہیں کہا، سیر کہا ہے۔ اور سیر کس طرح ہوتی ہے؟ انسان سیر کے لیے جاتا ہے تو کہیں اچھا پھول ہو تو اسے بھی توڑتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی مہک کو بھی محسوس کرتا ہے، اور راستے میں اگر کوئی اچھا سا منظر مل جائے تو رک کر دیکھتا بھی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی سیر ہے، سفر نہیں، یہ مصطفیٰ کی سیر ہے، سفر نہیں۔ جس نبی کی سیر اتنی جلدی ہے کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بستر بھی گرم ہے، تو پھر سوچو اس نبی کی سفر کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب امتی حال زار میں اپنے نبی کو پکارتا ہوگا تو پھر مصطفیٰ سیر کرتے نہیں بلکہ سفر کرتے آتے ہیں۔ جس نبی کی سیر اتنی تیز ہے کہ پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، واپس آ گئے، رب تعالیٰ نے اسے سیر کہا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، عبد کہتے ہیں بندے کو۔ اس کے اندر بہت سی وجوہات ہیں جو مفسرین نے نقل کی۔ لفظ معراج کے ساتھ عبد کو کیوں خاص کیا؟ اس میں ایک وجہ تو بیان کی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ آسمانوں پہ گئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگ مشرک ہو گئے، شرک کرنے لگے، ابن اللہ کہنے لگے، معاذ اللہ ابن اللہ کہنے لگے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہے جو صرف واپس گئے ہیں، آئے نہیں، اور مصطفیٰ کی ذات تو وہ ہے جنہوں نے جانا بھی تھا، آنا بھی تھا، جانا بھی تھا، آنا بھی تھا۔ تو عبد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہیں شرک کا شبہ نہ
کا لفظ استعمال فرمایا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملا جیون نے یہاں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوئے. ہم یہ اتحیات پڑھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود ہے، ابن مسعود ہے، اتحیات للہ والصلوات والطیبات. معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی مولا اتحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری مالی جانی میری بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں. مالی بدنی عبادتیں ساری تیرے لیے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب، میری رحمتیں، میری برکتیں، میری سلامتیاں ساری تیرے لیے، ساری تیرے لیے. اب پھر آگے کیا ہوا؟ دوسری وجہ جو ملا جیون نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ میں نبی رحمت علیہ السلام پیش ہوئے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مہمان آتا ہے تو آپ چاہتے ہیں، آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، پھر اس کی چاہت پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے اس کے نام. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شفاعت بھی دے دی، مقام بھی دے دیا، مقام محمود بھی عطا کر دیا، سب کچھ عطا کر دیا. آخر میں رب تعالیٰ حضور سے پوچھتا ہے، اے میرے پیارے محبوب کوئی چاہت ہے؟ تیری کوئی چاہت ہے؟ اور جب بندہ کوئی کسی سے سوال کرتا ہے، جواب دیتا ہے تو اس کی اوقات کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے میں آپ سے پیسے مانگوں تو آپ کہیں گے یہ لالچی ہے. اگر میں آپ سے کتابیں مانگوں تو آپ کہیں گے یار یہ علم والا بندہ. تو اس طرح اس کے جواب سے اس کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے. جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، محبوب کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ، تو پھر ملا جیون کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی رحمت علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں نے مکے میں تجھے رب کہا، میں نے مکے میں تجھے رب کہا، میں نے صحن حرم میں تجھے رب کہا، مکے کی گلیوں میں کہا، ذیمراج کی منڈیوں میں کہا، آغاز کے میلوں میں کہا، طائف کے بازار میں کہا، پتھروں کے چھاؤں میں کہا، اے مولا میں نے تجھے کانٹوں پہ چل کر تجھے رب کہا. اب میری چاہت ہے ہر جگہ میں نے تجھے رب کہا، تو بھی مجھے اپنا بندہ کہہ دے، تو بھی مجھے اپنا بندہ کہہ دے. تو پھر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان عبودیت عطا کی، عبد کہہ کر پکارا. ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبدہ، بھی عبد ہی کا لفظ، بندہ خاص. عبد کی قسمیں ہیں، ایک عبد عابد ہے، دوسرا عبد رقیق ہے، اور تیسرا عبد معذور. یہ تین بندوں کی قسمیں ہیں. پہلا وہ ہے جو بھاگا ہوا ہے، عام لفظوں میں کہوں تو کافی ہے خدا کا مگر بھاگا ہوا. دوسرا ہے عبد رقیق، مومن. اور عام لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے نوکر، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ کام کیا کر. اور کچھ نوکر ایسے بھی ہوتے ہیں سارے خزانوں کی چابیاں بھی انہیں دے دی جاتی ہیں، سارے خزانوں کی چابیاں انہیں دے دی جاتی ہیں. اعتبار بنا لیتا ہے، اعتبار بنا لیتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد رقیق نہیں، عبد معذور ہے. عبد معذور وہ ہوتا ہے کہ مالک سارے خزانوں کی چابیاں اسے عطا کر دیتا ہے. مصطفیٰ کی ذات عبد معذور ہے کہ رب تعالیٰ نے سارے خزانوں کی چابیاں، شفاعت کی چابیاں، جنت کی چابیاں، سارا کچھ اپنے محبوب کو عطا کر دیا. مصطفیٰ کی ذات وہ عبد ہے. عبد اور عبدہ میں فرق کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. عبد وہ ہوتا ہے کہ جو جوتے اتار کر کوہ طور پہ جاتا ہے، کوہ طور پہ جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا میں نے تجھے دیکھنا ہے، میں نے تجھے دیکھنا ہے. کوہ طور میں گئے، جوتے اتار کر، ناخن اتار کر. عبد وہ ہوتا ہے جو جوتے اتار کر طور پہ جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. عبدہ
اور عبد میں فرق. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھا, اور اسے لکھنے والے امام برہان الدین حلبی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا, پہاڑ کو دیکھا, دیکھ بھی نہ سکے. کیوں؟ تجلی پڑی نہیں. ریزہ ریزہ ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام میں ہوش ہو گئے, بس صفاتی تجلی کو دیکھا. اور بعد امام برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر, دیکھیے گا کروڑویں حصے کے برابر رب تعالیٰ نے صفاتی تجلی کو کوہ طور پہ ڈالا, مگر دیکھ نہ سکے, بے ہوش ہو گئے. اور نظر کا یہ عالم تھا کہ 50 کلومیٹر دور اس کے بعد جو واقعہ رونما ہوا, 50 کلومیٹر دور رات کے اندھیرے میں ظلمت کے اندر سیاہ پتھر پر چلنے والی چونٹی کو دیکھ بھی لیتے تھے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتے تھے. اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتے تھے. یہ حال تھا نہ دیکھنے والوں کا کہ دیکھا نہیں, صفاتی تجلی کے سوئی کے نکے کا کروڑواں حصہ جو دیکھ بھی نہ سکے, بس عکس پڑا, بے ہوش ہو گئے. ان کی نگاہ کا یہ عالم ہے. اور وہ مصطفیٰ جو لامکان کی حبوں میں 18 سال تک اپنے رب کو دیکھتے رہے, قرآن بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, نہ آنکھیں چندیائی نہ پلکیں چمکی, پلک چمکنے کے بغیر اپنے رب کو دیکھتے رہے. جس نے صفاتی تجلی کے کروڑویں حصے کو دیکھا, اس کی نگاہ کا یہ عالم ہے, تو مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, اور میں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ 7 میل دور چونٹی چل رہی ہے, اسے قرآن نے بیان فرمایا, قرآن مجید چونٹی چل رہی ہے, گفتگو ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, جلدی جلدی اپنے بیوں میں داخل ہو, اگر آپ پاؤں کے نیچے کچل دیے جاؤ. قرآن بیان کرتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها, حضرت سلیمان علیہ السلام سن کر مسکرایا. سورہ نمل موجود ہے قرآن مجید کے اندر چونٹی کے نام سے, نمل چونٹی کو کہتے ہیں. فتبسم ضاحکا من قولها. میرا ایک سوال ہے, انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, یہ سچ ہے یہ؟ کبھی کسی نے کیڑی کی آواز کو سنا ہے, چونٹی کی آواز کو سنا ہے کسی نے کبھی؟ آج تک کوئی نہ سن سکا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جو 7 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں. اور لکھنے والوں نے لکھا, جو نے ریسرچ کیا, وہ کہتے ہیں چونٹی کی جو 2 پر ہوتے ہیں ان کو رگڑتی ہے, رگڑ کر جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ ایک دوسرے سے کلام کرتی ہے, اس سے وہ ایک دوسرے سے کلام کرتی ہے. اب دیکھیے گا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر 7 میل دور ایک چونٹی جو اپنے بالوں کو, باریک بالوں کو رگڑ رہی ہے, جو اس سے آواز پیدا ہو رہی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کر مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے تھے, یہ ان کی سماعت کا عالم ہے, تو پھر مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, جو امام بن کر آگے امامت کروا رہے تھے. انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے, جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث بات کا بیان کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز استسقا
جو ہم بارش کے لیے پڑھتے ہیں، یہ باب ہے بخاری شریف کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اپنا ہاتھ بلند فرمایا، حدیث آپ نے سنی اور آواز اپنا ہاتھ بلند فرمایا اور پھر نیچے کر دیا۔ خلاف عادت پا کیا تھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج عجب دیکھا کہ نماز کے اندر ہاتھ کو بڑھایا اور ہاتھ کو بڑھانے کے بعد پیچھے کر لیا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہاتھ کو بلند کیا پھر پیچھے کر لیا۔ حضور کھڑے کہاں ہے؟ مدینے میں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ مدینے میں۔ جنت کہاں ہے؟ سدرہ کے پاس، سدرۃ المنتہی۔ جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہی، ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ اور جنت کے درخت کے متعلق یہ آتا ہے کہ ایک درخت 500 سال کی مسافت جتنا لمبا ہے، جنت کا ایک درخت۔ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور پھر اس میں لگا ہوا درخت۔ ایک آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 سال تک اگر گھوڑا تیز رفتاری سے بھاگتا رہے تو ایک آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو طے کرے گا۔ پھر اسی طرح دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر اس سے بھی آگے درخت 500 سال کی مسافت پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ہاتھ کو جو بلند کیا تھا، میرا ہاتھ جنت کے اندر لگی ہوئی کھجوروں کو، خوشوں کو چھو رہا تھا۔ جنت کے اندر جو درخت پھل لگا ہوا ہے اس کو چھو رہا تھا۔ اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا۔ اب یہاں گفتگو کو ختم کرنے لگا۔ یہ دیکھنے اور یہ دوریاں جو ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے، مگر پھر بھی اندازہ لگا لیں، میں اپنی نگاہ بلند کرتا ہوں تو پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان پر لگے ہوئے ستاروں کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ جو دھندلے سے ستارے نظر آتے ہیں یہ تیسرے آسمان پر ہے، اور میرا ہاتھ جو ہے یہ تقریباً 2 سے 3 فٹ اوپر جا رہا ہے۔ نگاہ تیسرے آسمان تک ہے، نگاہ تیسرے آسمان تک ہے، ہاتھ 2 سے 3 فٹ سے بلند ہو رہا ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے، میرا ہاتھ یا آپ کا ہاتھ 3 فٹ بلند ہوتا ہے مگر نگاہ تیسرے آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، تو پھر اندازہ لگائیے جس نبی کا ہاتھ سدرۃ المنتہی تک جاتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہوگی؟ اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ورا ورا ہے، اور میں نے جو قرآن کے واقعات بیان کیے یہ حضور کے غلام ہے، حضور کے مقتدی، امام الانبیاء حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے، اور پیچھے مقتدی کھڑے ہونے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ چونٹیوں کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں، تخت پلٹ جھپکنے سے پہلے بھی لے آتے ہیں۔ تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ جو ہے سنیے، یہ بھی نبی رحمت علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب کوئی عورت اپنے مرد کو کوستی ہے یا برا بھلا کہتی ہے تو جنت کے اندر وہ حور جو اس کی بیوی بننی ہوتی ہے وہ جنت سے زمین کی طرف دیکھتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے ابدبخت، یہ جو مومن ہے یہ چند دنوں کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب میرے پاس آنے والا ہے، ان قریب یہ میرے پاس آنے والا ہے۔ اب دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا، ایک حور ہے کون؟ جو مصطفیٰ کے امتی کی بیوی بننے والی ہے، حضور کے غلام کی بیوی بننے والی ہے، اس کی سماعت اور اس کی نگاہ کا ہی عالم ہے، تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اور انہی اشعار کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی محترم علیہ السلام کی معراج
اور ان کا عرض کرنا اس کو بیان کیا ہے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو جیبا ہے میرے آجی. کہیں پہ جوش لنترانی، کہیں پہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں. کہیں پہ جوش لنترانی، کہیں خود عرض کیا جا رہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہیں پہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی